اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم لوگ اطاعت کرو ان لوگوں کی جو کافر ہو چکے ہیں، ان سے ڈکٹیشن لو، یردوکم علی اعقابکم، تو الٹے پیر آپ کو واپس لے آئیں گے، لٹا دیں گے کفر کی طرف، فتنقلبوا خاسرین، پس تم واپس لوٹ جاؤ گے نقصان والے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ آپ کا دوست ہے، اس کے ساتھ دوستی کرو، اور یہود نصارہ کے ساتھ کفریہ طاقتوں کے ساتھ دوستی مت کرو۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ آپ ان سے ڈریں گے، اگر ان سے دوستی نہیں کریں گے تو ہم کو نقصان ہوگا، نہ، وہ بہترین مدد کرنے والی ذات۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈالیں گے ان لوگوں کے دلوں میں رعب جو کافر ہو چکے ہیں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کر دیا، بما اشرکوا، یہ کافر ڈرتا کیوں ہے اور مسلمان ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ بما اشرکوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور شرک ایک ایسی بیماری ہے ما لم ینزل بہ سلطانہ، اللہ نے اس کے جواز پر کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ، وبئس مثوى الظالمین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا، یعنی مشرکوں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ رب العزت نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، اذ تحسونہم، جب تم لوگ دشمنوں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم لوگوں نے کمزوری دکھائی، کیا اتر گئے نیچے، 50 افراد میں سے 40 اتر گئے، اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا کہ اترنا چاہیے نہیں اترنا چاہیے، تو 10 افراد نے کہا نہیں اترنا چاہیے، ان کی بات ٹھیک تھی، 40 اتر گئے، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، بات اس کے کہ جب اللہ نے آپ کو دکھا دی وہ چیز جس سے تم محبت کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض دنیا کا ارادہ کر رہے تھے 40، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے ایسے افراد تھے جو آخرت کا ارادہ کر رہے تھے، 10 رک گئے، شہید ہو گئے، 40 آ گئے، غنیمت جمع کرتے ہیں، لیکن حریص نہیں کہنا چاہیے صحابہ کو، دنیا کے حریص تھے، بعض نے لکھا ہے، تو اس لیے کہ وہ جمع کرتے یا نہ کرتے ان کو غنیمت ملنی تھی۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تحقیق اللہ رب العزت نے تم سے معافی کا اعلان کر دیا، تم معاف ہو، اللہ نے معاف کر دیا تو بس بات ختم ہوگی، اس میں ڈونٹ سپیک سائلنٹ، ان کے خلاف کچھ نہ بولو کہ 40 کیوں نیچے ہے اور کیوں نیچے ہے، ان کو نہیں آنا چاہیے، انہوں نے غلطی کی، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح ایک آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف 3 گھنٹے تقریر کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ساتھ جب نام لیتا ہے تو کہتا ہے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ اسے راضی ہے۔ جب اللہ اسے راضی ہے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ 3 گھنٹے بول رہے ہو اس کے خلاف، ان کے خلاف، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ غالباً حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز نے دنیا پر حکومت کی، عالم اسلام پر، عین اسلام کے مطابق 6ٹھے خلیفہ۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا
کہ وہ غبار جو امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنے میں ہیں، اللہ اکبر، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کافروں سے لڑ رہے تھے، اس غبار تک عمر ابن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ صحابی ہے، انہیں پاک نبی کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی شان ہے۔ زبان کنٹرول کرو، تاریخ پر یقین نہ کرو، اس کی سند نہیں ہوتی، قرآن و حدیث کی سند ہے، اور اللہ و رسول بات ارشاد فرماتے ہیں، اس میں دوست دشمن خشک و تر سب کچھ اس میں ہوتا ہے، لہذا تاریخ پر اعتماد مت کرو۔ ہاں اگر ایسی حدیث بھی مل جائے، انہیں حدیثیں بھی بعض لوگوں نے کوٹ کی ہیں اور ہیں جو آدمی کو پریشان کر دیتی ہیں کہ صحابی کی شان پر بات آ سکتی ہے، اس کا جواب، آسان جواب سن لو، وہ یہ ہے کہ جو حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ صحابہ کے خلاف، نعوذ باللہ من ذالک، تو اسلاف نے اس حدیث کے بارے میں کیا ریمارکس دیے ہیں، انہیں کیا فرمایا ہے؟ تو اسلاف کے سامنے یہ حدیث آئی ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، مصنف ابو بکر و ابی شیبہ میں، اور مصنف عبد الرزاق میں، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جو جمہور اور اجماعی موقف ہے اس کو لے لو، اور ایک طرف مت ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں اور اللہ نے ان سے معاف کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر فضل والے ہیں۔ استصعدون ولا تلون، یاد کرو اس وقت کو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، سیدھے جا رہے تھے، کچھ صحابہ چلے گئے، پریشان ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے نہیں ہوئی، حالات کیسے ہیں، یہ نہیں کہ بالقصد اور خوشی سے، ایسی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اکثر صحابہ ٹوٹ پڑے دشمنوں پر اور دشمن بھاگ گئے۔ تو فرماتے ہیں اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو مڑ کر آپ نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور پیچھے سے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آوازیں دے رہے تھے، فاصابکم غما، پس اللہ رب العزت نے تمہیں غم دے دیا۔ کس کے بدلے؟ رسول کو غم دینے کے بدلے، اللہ اکبر، شکست کا غم دے دیا ہے۔ فاصابکم غما، اللہ نے آپ کو غم دے دیا۔ کون سا غم؟ شکست کا غم۔ کیوں؟ بغم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے غم میں، لکھی لا تحزنوا، تاکہ اندر تقدیر پر ایمان مضبوط ہو جائے، تقدیر پر ایمان مضبوط ہو جائے، تاکہ اندر تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، لکھی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچ جائے اس پر غم نہ کرو، سب اللہ کی طرف سے۔ مسلمانوں کے پاس جو قوت ہے، پتہ ہے مسلمان ہمیشہ خوش رہتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس تقدیر ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کی یہی مرضی ہے، اللہ نے یہی لکھا ہے، وہ خوش رہتا ہے۔ اب رشیا اور چائنا والے وہ ایتھیسٹ ہیں، سیکولر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جیسے ہی ناکام ہو جائے خودکشی کر لیتے ہیں، کیوں؟ تقدیر ہے ہی نہیں۔ وہ ہمارے خلاف کیا لکھتے ہیں اپنے لٹریچر میں، پتہ ہے لطیفہ سنو، وہ کہتے ہیں مسلمان چرس پیتے ہیں اس لیے ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، نشہ کرتے ہیں۔ کیا نشہ کرتے ہیں بھائی؟ کیا نشہ کرتے ہیں؟ سوال جواب، وہ تقدیر کا نشہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اس لیے وہ خوش ہیں، اور ہم تو اللہ کو مانتے نہیں، جب ناکام ہو جاتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو یہ چرس تم بھی پیو نا، خوش رہو اللہ کے بندو۔ اگرچہ ہمارے یہ آپ کے طور پر میں اس کو چرس بولتا ہوں، اپنے طور پر ہم، یہ تقدیر ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ ہاں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ آؤ نا، میرے ایک استاد تھے، میرے 70 اساتذہ ہیں، 1984 تا 94 میں نے کراچی میں پڑھا ہے۔ میرے ایک استاد تھے، وہ ڈانسر تھے، امریکہ میں ورجینیا اسٹیٹ میں وہ ڈانسر تھے، کافر تھے، نیلی آنکھوں والے، لال بالوں والے، 7 لڑکے ان کے پاس تھیں، وہ بھی ڈانسر تھی۔ کئی تبلیغی جماعت چلے گئی، ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کو نیند آ گئی۔ کہہ رہا آپ کے پاس کون سی گولی ہے؟ کہہ رہے ہمارے پاس یہ گولی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمان ہو گئے جی، اللہ اکبر۔ ام القرى یونیورسٹی مکہ مکرمہ چلے گئے، وہاں عالم بنے، پھر ہمارے استاد بنے۔ 70 اساتذہ ہیں، ایک ان میں حضرت بھی ہیں، ان کے عجیب قصے ہیں۔ اور عالم بننے کے بعد 37-38 سال کی عمر میں انہیں قرآن کا حفظ شروع کیا، وہ حافظ بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے۔ پہلے 2 بیویاں تھی، پھر 2 اور کی، 4 بیویاں، 23 بچے، سارے عالم،
یورپ امریکہ میں ان کے مدرسے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے ان کو اتنی عزت دی، اتنے مدارس ہیں ان کے، اتنی عزت ہے ماشاءاللہ، اور پوری دنیا میں زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال ایک ڈاکٹر امجد صاحب تھے اسی وقت، وہ اسپیشلسٹ تھے، ہارٹ اسپیشلسٹ دل کے، دنیا میں غالباً تیسرے نمبر پر۔ انہیں بھی علم شروع کر دیا لندن سے واپس آنے کے بعد، اور وہ بھی عالم بن گئے۔ ان کے 157 مدارس ہیں پاکستان میں اور باہر، اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے محمد علی بوگرا غالباً ان کے بیٹے ہیں۔ ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمع وما اقبح الکفر والافلاس بالرجل، کتنا اچھا ایک آدمی دیندار بھی ہو اور دنیا دار بھی ہو، کتنا برا ایک آدمی بے دین بھی ہو اور غریب بھی ہو۔ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشى طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ یہ جو آیت ہے غور سے سنو، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، اور یہ آیت نوٹ کرو آج سورہ ال عمران، یہ پرچ پر لکھو زعفران سے اور خوشبودار تیل سے اس کو صاف کرو، وہی تیل کینسر کے مریض کو لگاؤ، 2 مریض میرے پاس ٹھیک ہو چکے ہیں، اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ مجرب ہے، بعض اعمال مجرب ہوتے ہیں اور بعض مسنون ہوتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے نوٹ کر لو۔ پھر اللہ رب العزت نے غم کے بعد اللہ نے تم پر تمام طمانینت نازل فرمائی، سکون۔ حالت جنگ میں اچانک نیند سی آ جاتی ہے، سخت جنگ میں، اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ ایک اونگ تھی وہ طمانینت جو تم سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، ہائے ہائے ہائے، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی کہیں مر نہ جائے۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یقولون، وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یقولون، وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا، اللہ اکبر، تو ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے۔ تو پاک رب نے فرمایا تم قتل سے بچ سکتے ہو۔ قل لو کنتم فی بروج مشیدہ، ایک جگہ پر یہ ہے، یہاں یہ ہے قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دو اے محمد مصطفیٰ، محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں تھے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو موت جس کے سر پر آنی ہے اس جگہ تک وہ پہنچتا ہے۔ وہ ایک قصہ لکھا ہے، اس کی سند کا تو علم نہیں ہے، لیکن اس موقع پر بہت مزیدار ہے کہ وہ بیان کیا جائے۔ کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گزر گئے، تو اس آدمی کو دیکھا نا، ایسے غور غور سے گور گور کر دیکھا، نے کہا اے سلیمان، اسرائیل علیہ السلام نے مجھے بہت غور سے دیکھا ہے، لہذا مجھے ہوا کو حکم دے دو، آپ کے لیے مسخر ہے کہ مجھے انڈیا پہنچا دے، ہند 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 مجھے پہنچا دے۔ بس ہوا کو حکم ہوا اور فوراً اس کو ہند پہنچا دیا گیا۔ اسرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے کہ جان دے دو، میں آپ کو گور گور کی اس لیے دیکھ رہا تھا کہ آپ کی موت اللہ نے انڈیا میں لکھی تھی، آپ ادھر جناب بیٹھے ہوئے تھے شام میں یا عراق میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہنچا دیا، تو بس ٹھیک ہوگی، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس جگہ تک اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، پہنچا دیا۔ کل کی خبر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کہاں مرو گے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ساری خبریں اللہ کے پاس ہے۔ مستقبل کی خبر اللہ کے پاس ہے۔ ہم کہاں مریں گے یہ اللہ کے پاس ہے۔ یعلم مستقرہا و مستودعہا، دنیا میں کہاں رہیں گے، اور ہمارا مستودع جہاں پر آخری ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ کون سا ہے، کہاں ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل
وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ وَكُلُّ ابْنِ أُنْثَىٰ لَوْ تَطَاوَلَ عُمْرُهُ إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَىٰ إِلَى الْقَبْرِ عَائِلُ۔ ہر چیز اللہ کے علاوہ باطل ہے، عمر اور نعمتیں ختم ہونے والی ہے۔ جس کی عمر جتنی بڑھ جائے، عورت کا بیٹا جس کی عمر جتنا بڑھ جائے انجام اس کا کیا ہے؟ قبر ہے، وہ قبر ہی میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ رب العزت تمہارے امتحان لے لے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہیں اور سینوں میں ہیں اللہ اسے آزمائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ رب العزت دانا ہے جو کچھ دلوں میں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، جب دونوں جماعتیں آپس میں نبرت آزما ہو گئی، التقى الجمعان، ان کی ملاقات ہو گئی تو وہ ڈھگمگا گئے۔ انما استزلهم الشیطان، یہ شیطان نے ان کو ڈھگمگایا۔ ببعض ما کسبوا، وہ بعض جو اس سے غلطی کوتاہی ان سے ہو چکی تھی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، لہذا ہم کو اشکالات نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ مغفرت والی ذات ہے، حلیم بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے، ولا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح مت ہو جاؤ۔ وقالوا لاخوانہم، اور وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں چلتے ہیں، او کانوا غزا، یا میدان جہاد میں اور غزا میں ہوتے ہیں، لو کانوا عندنا، منافق لوگ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ نکل چکے ہیں، اور وہ قتل کیے جائیں یا ان کو نقصان ہو جائے، یا مسلمانوں کے بارے میں منافقین کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، لو کانوا عندنا، یہ ہمارے پاس اگر ہوتے، جنگ احد میں 300 تو واپس ہو گئے نا، 700 رہ گئے نا، وہ 300 کہہ رہے تھے کہ یہ 70 جو شہید ہو گئے یہ ہمارے ساتھ واپس آ جاتے تو شہید نہ ہوتے۔ ما ماتوا وما قتلوا، نہ وہ مرتے نہ وہ قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے بخشش اور رحمت، خیرٌ، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، یہ لوگ جو دنیا اکٹھا کر رہے ہیں، پیسوں کی مشین بنی ہوئی ہے دنیا، لوگ اور دنیا اکٹھا کر رہے ہیں، اس سے اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں او متم، مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ ورحمہ خیر مما یجمعون، ولئن متم، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ لإلی اللہ تحشرون، اللہ ہی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے۔ یہاں نقطہ ہے، یہاں ایک اہم نقطہ ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ پاک رب نے داعی کے لیے، داعی سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، چاہے داعی ہے یا عالم ہے یا مفتی ہے یا تبلیغی ہے، مبلغ ہے یا جمعہ کا خطیب ہے یا والدین ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو دعوت تبلیغ کے لیے کچھ صفات انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ظاہری صفات، نمبر 2 باطنی صفات، ظاہری صفات، باطنی صفات۔ یہاں پر پاک رب نے ظاہری صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ، لوگ آپ کی دعوت کی طرف لپک لپک کے آ رہے ہیں، لوگ آپ پر اسلام لا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 آپ میں زبان کی نرمی ہے، 2 دل کی نرمی ہے۔ زبان بھی نرم ہو، گالی غصہ نہ ہو، اس سے ہدایت نہیں پھیلتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ گالی اور گولی سے دلیل کی طاقت زیادہ ہے، دلیل کی طاقت اور اخلاق کی طاقت یہ زیادہ ہے۔ تو فرماتے ہیں زبان کی نرمی، دل کی نرمی۔ زبان سے نرم ہے، دل سے بغض ہے تو وہ بھی نہ کرو، ان کے لیے سلام کرو۔ جن سے آپ کو بغض حسد ہے، ہوتا انسان ہے، ہر انسان میں ہے، اس کو سلام کرو، اس کے لیے دعا کرو، پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرو، وہ اچھا ہو جائے گا۔ تو زبان کی نرمی، دل کی نرمی۔ 2 3 دعوت کے کام میں تکلیفیں آتی ہے تو فاعف عنہم، ان کو معاف کرو، اور خود تو معاف کیا نا تو واستغفر لہم، اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے بخشش مانگو۔ پھر انہیں آپ کو تکلیف دی، ان کو پتہ ہے
تو آپ خود وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرو، وقرن برأیک رأی غیرک واستشر فإن الحق لا یخفی علی اثنین، مشورہ کرو۔ وہ کہے گا میں ان سے لڑتا ہوں، یہ مجھ سے مشورہ کرتا ہے، مجھے رازدار سمجھتا ہے، وہ اچھا ہو جائے گا۔ یہ 5 کام ہیں، آپ نے کر لیے نا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے یہ 5 کام کر لیے، زبان کی نرمی، دل کی نرمی، معاف کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان سے مشورہ کرنا، اب دعوت کا کام کرو گے نا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، دعوت میں جان ہوگی۔ ایک دوسری بات، دائی کے لیے 2 اور چیز ضروری ہے، مدعو کے لیے دعا، اور ان کے لیے سال ثواب، اور رات کے نفل اور ذکر و اذکار، رات کے نفل، ان کے لیے دعا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ سورہ مزمل میں اس کا تذکرہ ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ عوام کے سمندر میں تیرتے ہیں، انہیں دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تو رات کے حصے میں عبادت کرو، ذکر کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ دعا، ذکر، اذکار یہ ضروری ہے، دعوت میں جان پیدا کرتی ہے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ جو نفسیاتی سسٹم ہے داعی کا، وہ اس کا تذکرہ کہاں پر ہے؟ نئی بات سنو اور مزیدار بات سنو اور خوش ہو جاؤ۔ میں نے کسی تفسیر میں یہ بات نہیں دیکھی ہے، وہ وہاں پر ہے نفسیات دائی کے کیسے ہوں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، فوراً پاک رب نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس کا جنت کی چیزوں کے ساتھ کیا رابط ہے؟ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ، اس ترتیب کے بعد فوراً اونٹ کا ذکر ہے۔ جواب، جس طرح اونٹ ہے، جس طرح جبال ہے ترتیب سے، تو اس طرح جنت کی نعمتیں ہوں گی اونچی اونچی۔ پھر آگے اس میں دائی کی صفات، نفسیاتی صفات کا کس طرح تذکرہ ہے، تو آگے ہے نا فذکر انما انت مذکر، فوراً فذکر انما انت مذکر، پس تبلیغ کرتے جائیے، نصیحت کرتے جائیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو داعی کے لیے سائیکالوجی، نفسیاتی صفات یہ ہونی چاہیے اس کے لیے کہ اس کی ارادے مضبوط ہوں اور بلند ہوں آسمانوں کی طرح، اونٹ کی طرح اس میں صبر ہو، آسمان کی طرح اس کے ارادے مضبوط ہوں، اور پہاڑوں کی طرح اس کے ارادے مصمم ہو، اور اونٹ کی طرح اس میں صبر ہو۔ ایک دن کھانا دے دو، پانی دے دو، 20 دن کچھ مت دو، صبر ہو۔ اور زمین کی طرح عاجزی ہو، تکبر نہ کرے، عاجزی کے ساتھ دعوت دو گے وہ خیر کے دروازے کھولے گا۔ عاجزی ہو، ارادے مضبوط اور بلند ہو، مضبوط ہو پہاڑ کی طرح، بلند ہو آسمانوں کی طرح اور اونٹ کی طرح۔ اللہ اکبر۔ افلا ينظرون الى الابل كيف افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا ہے، ایک دن اس کو کھانا دے دو، 20 دن وہ چلتا رہتا ہے۔ اس طرح داعی جو ہے وہ کھانے پینے میں نہیں لگے گا کہ وہ اس کا مطمح نظر یہی ہو، نہ دعوت کا کام ہو، ارادے اس کے بلند ہوں۔ یہ نفسیاتی صفات کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے دعوت کا کام لے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مرد مردوں کے، عورتیں عورتوں کی سہیلیاں ہیں، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے، ان کی ڈیوٹی ہے، مرد عورتوں سب کی۔ تو فرماتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے محمد مصطفیٰ پس آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، اور اگر آپ سخت ہوتے زبان کے، غلیظ القلب، اور دل کے سخت ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے لوگ آپ سے بھاگ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس دعوت کے کام میں تکلیف آتی ہے آپ ان کو معاف کر لیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ مشورہ کرنا حکومت والوں کے لیے فرض ہے، ہمارے لیے مشورہ کرنا مستحب اور سنت ہے، یاد رکھو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے یہ 5 کام کر لیے، پس اللہ پر بھروسہ کرو، آپ کی دعوت میں جان ہوگی۔ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ رب العزت ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے
جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔